اور اے محبوب آپ نے قرآن پڑھا، ہم نے آپ پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تبت یدا، اور اس میں ابو لہب کی مذمت کی گئی اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی، تو ابو لہب کی بیوی ہاتھ میں پتھر لے کر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی تمہارے آقا کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری ہجو کی ہے، میری توہین کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں، یعنی ہجو سے مراد یہ ہے کہ جیسے اشعار کے اندر کسی کی مذمت کر دینا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے پتھر لائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب آپ نے قرآن پڑھا، ہم نے آپ پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، ایسی گرانی ہے جس کے باعث وہ قرآن شریف نہیں سنتے، یعنی کان بند ہو چکے ہیں، ان کے دل بیکار ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہیں وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفرت کرتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی شان کا ذکر کرتے ہیں تو کافر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی شان سننا پسند نہیں کرتے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں جس کے لیے وہ سنتے ہیں جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یعنی یہ سنتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ جھٹلائیں، مذاق اڑائیں، عیب نکالیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب کہ ظالم کہتے ہیں إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا۔ یعنی وہ کہتے کہ تم ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کافروں کی ٹولیاں بن جاتی، کوئی مجنون کہہ رہا ہوتا، کوئی ساحر کہہ رہا ہوتا۔ اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے صدقے میں ہمارے سینوں کو اللہ تعالی وسیع فرمائے۔ دین کی تبلیغ کے لیے بہت صبر چاہیے اور بہت بڑا سینہ چاہیے، بہت برداشت کی ضرورت ہے۔ جو شخص دین کی تبلیغ کرے اور وہ اپنی ذات کو اہمیت دے تو پھر دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ عفو درگزر، ذاتی معاملات معاف کر دینا،
تحمل، حلم، برداشت یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں تحمل، حلم، برداشت عطا فرمائے، اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شاہ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں انہوں نے آپ کو کیسی تشبیہیں دیں، آپ کے لیے انہوں نے کیسی مثالیں بیان کی۔ فضلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، کہ راہ نہیں پا سکتے، وقالوا، اور وہ بولے اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے۔ یہ بات انہوں نے بہت تعجب سے کہی۔ مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا، بہت مشکل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیں، کونوا حجارتا او حدیدا، کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو وہ بن جاؤ، یعنی ایسی مخلوق جس میں حیات نہ ہو، وہ حیات سے بہت دور ہو، کبھی اس کا حیات سے، جان سے، روح سے تعلق نہ رہا ہو، تم وہ بھی بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے، تمہیں پہلی حالت کی طرف واپس فرمائے گا۔ اگر تم لوہا بن جاؤ پھر بھی تمہیں زندہ کر دے گا، پتھر بن جاؤ پھر بھی زندہ کر دے گا۔ تو ذرا سوچو کہ تم مٹی سے بنے ہو، پھر دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ ہڈیاں اور اس جسم کے ذرے، انہیں زندہ کرنا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے، کیونکہ ان میں تو پہلے جان تھی، وہ نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ جان ڈال دے گا۔ اگر تم پتھر بھی بن جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرمائیے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، تو اب آپ کی طرف مذاق اڑاتے ہوئے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے، یعنی جیسے ایک مسخرے کا انداز ہوتا ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ قل عسى ان يكون قریبا، آپ فرما دیجئے شاید نزدیک ہی ہو، یعنی قیامت اب بہت قریب ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، قبروں سے نکالے گا اور قیامت کے میدان کی طرف بلائے گا۔ فتستجیبون بحمدہ، تو تم اللہ کی حمد کرتے چلے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلیں گے، اور کل بروز قیامت وہ رب کی طرف دوڑیں گے تو ان کی زبان پر ہوگا سبحانک اللہم وبحمدک، اور یہ اقرار کرتے ہوئے نکلیں گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا اللہ ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سمجھو گے کہ تم نہ رہے مگر تھوڑا۔ تو یہاں مفسرین کی دو قول ہیں، ایک قول یہاں فرمایا کہ دنیا مراد ہے،
یعنی کل بروز قیامت تم اٹھ کر یہ سمجھو گے کہ دنیا میں بہت تھوڑا رہے. اگر تم 60 برس بھی رہے ہوگے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ 1 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 1 دن دنیا میں رہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے قبر. تو قبر میں وہ سینکڑوں یا ہزاروں برس رہے ہوں گے، لیکن نکل کر انہیں ایسا لگے گا جیسے بہت تھوڑا قبر میں رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.